جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد کاشف اور آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لائف ان دبئی۔ تو آج کافی دنوں کے بعد جی مجھے ویڈیو بنانے کا موقع ملا ہے، اور مجھے خود بھی اس چیز کا احساس تھا، اور کچھ دوستوں نے، کچھ پیار کرنے والوں نے میری ویڈیوز پہ، پریویس ویڈیوز پہ بھی کمنٹ کیا کہ آپ کی ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی ہیں اور کب آئیں گی وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ وجہ بتا دیتا ہوں جی کہ میری ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی تھی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے جی، ہماری جو کام کی روٹین ہے وہ تھوڑی ٹف ہو گئی تھی۔ ٹف سے مراد اس لیے کہ جیسے کہ ہمارا اپنا جو پاکستان کا نیشنل ڈے ہے وہ 14 اگست ہے، ایسے ہی یو اے ای کا جو نیشنل ڈے ہے جی وہ 2 دسمبر ہوتا ہے جی۔ اور ان کی جو ہالیڈیز ہوتی ہیں وہ 3 دن تھی جی، پبلک ہالیڈیز 2، 3 اور 4 دسمبر، یعنی کہ سرکاری چھٹیاں، ٹھیک ہے، سرکاری اداروں میں ہوتی ہیں، لیکن بعض پرائیویٹ جگہ پہ بھی تھیں، جیسے ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں تو نہیں تھی، تو باقی کچھ سائٹوں میں تھی چھٹی۔ اور ہمیں ان دنوں میں پھر انہوں نے اوور ٹائم دیا، ان کی جو کہ ہماری دہاڑی عام طور پہ بنتی ہے وہ ڈبل کر کے ہمیں پے کی، اور ہمیں کام پہ بلایا تینوں دن۔ اور اس کی وجہ سے انہوں نے مختلف آفرز لگائی ہوئی تھی، 50% آف، 20% آف، 30% آف وغیرہ دیا ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے جو کام کی پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی جی۔ تو کام کی پوزیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے چھٹیاں تقریباً ساری جو ہے انہوں نے روکی ہوئی تھی، بند کی ہوئی تھیں۔ آج جو میرا آف آیا ہے جی، آج تقریباً 17 دن مسلسل ڈیوٹی پہ جانے کے بعد میرا آف آیا ہے، تو اس وجہ سے مجھے ویڈیو بنانے کا موقع ملا۔ اور ویسے بھی کام کے روٹین کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آف بیچ میں اول تو آیا نہیں، آ بھی جائے تو روٹین اس طرح کی ہو گئی ہے اب کہ ویڈیو کا جو ہے نا بہت کم سے کم ٹائم ملتا ہے۔ میں کوشش تو بڑی کرتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں بن پا رہی تھی۔ تو آج مجھے وقت ملا تو میں نے کہا جی چلیں اس موضوع پہ بھی ویڈیو بنا دی جائے کہ میں ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا تھا، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیلیسکو کے بارے میں کچھ، اور ٹیلیسکو کے جو موجودہ ویزے ہیں پاکستان میں ان کے بارے میں، اور ٹیلیسکو کا کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ، سب کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دی جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جی، مختلف لوگ سوال کر رہے ہیں جی ٹیلیسکو L1 اور L2 کا کیا مطلب ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو L1 اور L2 کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے جی، یہ صرف ایک لیولز رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کمپنی نے، لیولز۔ L1 کا مطلب ہے کہ جی لیول 1، اور جو L2 ہے اس کا مطلب ہے جی لیول 2، ٹھیک ہو گیا۔ L1 کیا ہے جی؟ L1 کا مطلب ہے L1 کیٹیگری میں انہوں نے ان لوگوں کو رکھا ہے جی جو بالکل ہی سادہ ہیں۔ سادے سے مراد ایسا نہیں کہ جن کو دنیا کی بالکل ہاؤ ناؤ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، جبکہ وہ لوگ جو بالکل یعنی کہ انگلش جن کو نہیں آتی، اپنا انٹروڈکشن تک وہ لوگ نہیں کرا سکتے جی، وہ لوگ L1 کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ان کی جو سیلری ہے وہ L2 والوں سے 100 درہم، 120 درہم کے قریب قریب کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو L2 والے ہیں ان کو اس چیز کا الاؤنس باقاعدہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا انٹروڈکشن کرا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ انگلش بول سکتے ہیں، انگلش سمجھ سکتے ہیں۔ تو ویسے تو دبئی آنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ زیادہ تر انگلش نہیں چلتی جی، موسٹلی یہاں پہ انڈین اور پاکستانی اور نیپالی لوگ ہیں وہ ہندی میں ہی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ افریقنس جنہیں کالے کہا جاتا ہے، معذرت کے ساتھ کالے نہیں کہنا چاہیے، افریقنس لوگ موجود ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ انگلش ہی سمجھتے اور بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ اگر آپ کو کمیونیکیٹ کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے انگلش لازمی ہے۔ جبکہ یہاں کی جو مقامی لینگویج ہے جو آپ سب جانتے ہیں وہ عربک ہے، تو عربک بھی موسٹلی لوگوں کو، ہم پاکستانیوں کو اور جو مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں ان کو، ایشینز کو نہیں آتی، تو وہ پھر انگلش میں ہی کمیونیکیٹ آپ کو کر کے تو آپ کو اپنی بات سمجھانی پڑتی ہے اور سننی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے L2 والوں کا جو سیلری ہے وہ L1 والوں سے تھوڑی سی زیادہ ہے کہ ان کو بیسک جو الاؤنس ہے انگلش بولنے کا وہ دیا جاتا ہے صاحب، صحیح ہو گیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کام کیا ہے جی؟ کام ان کے پاس ڈفرینٹ سائٹس ہیں، ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جی۔ جیسا کہ میں کام کر رہا ہوں، میں ایک ویئر ہاؤس میں کام کر رہا ہوں، سائنو ٹرانس کے نام سے ایک ویئر ہاؤس ہے چائنا کا، تو وہاں پہ کام کر رہا ہوں، لاجسٹکس کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں مختلف جو ہے نا ہمارے پاس پروڈکٹس آتی ہیں، جس میں کپڑا ہے، جیولری ہے، میک اپ کا سامان ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی گروسریز کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ فوڈ آئٹمز نہیں آتی، اس کے علاوہ تمام آئٹمز ہمارے پاس آتی ہیں۔ آن لائن ایپ ہے ایکسچینج کے نام سے، اس سے لوگ آرڈر کرتے ہیں، وہ آرڈر پھر ہمارے تک آتا ہے، ہم اس کو جناب باقاعدہ سارٹ کر کے، علیحدہ علیحدہ کر کے، پھر اس کی پیکنگ کر کے مکمل یعنی کہ ایک پروسیس سے گزار کے آگے کسٹمر تک ڈلیور کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے ویئر ہاؤسز کی کام ہے ان کے پاس۔ پھر فوڈ آئٹم والے ویئر ہاؤسز بھی ہیں، جیسے نون ہے، پھر کریم ہے، اس طرح کے بھی ویئر ہاؤسز ہیں، ان کے کام بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس دبئی ایئرپورٹ کا کام ہے جی، دبئی ایئرپورٹ پہ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہے، اور اس پہ مختلف کلیننگ کے کام وغیرہ بھی ہیں، اور ڈفرینٹ یعنی کہ کیٹیگریز کے کام ہیں، یہ کام بھی ہے۔ تو دوسرا، میں آپ کو اس سے پہلے بھی تمام اپنی ویڈیوز میں آگاہ کرتا آیا ہوں، اور ابھی بھی کہوں گا، جتنے بھی میرے دوست بھائی، خاص طور پہ پاکستانی
اور اس کے علاوہ انڈیا یا نیپال یا جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، ہندی سمجھتے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر کے آئیے گا، اپنے دماغ میں یہ بات ڈال کے آئیے گا کہ کام کوئی بھی یہاں پہ آسان نہیں ہے، کام کوئی بھی آسان نہیں ہے، آئیں گے یہاں پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو یعنی کہ سیلری ملے گی۔ اور یہاں پہ آپ کے اپنے ملک والا حساب کتاب بالکل نہیں ہے جو یعنی کہ آپ کو آپ بالکل فری ہینڈ دے دیں گے، یا وہاں پہ آپ ڈنڈی وغیرہ ماریں گے اور یعنی کہ آپ سمجھیں گے کہ آپ سیلری لے لیں گے۔ یہاں پہ آپ کے سر پہ کھڑے ہو کے کام کرایا جائے گا، اور جو آپ کی ڈیوٹی ٹائمنگ ہے 10 گھنٹے ہے یا 12 گھنٹے ہے، وہ ڈیوٹی آپ سے پوری لی جائے گی اور پھر آپ کو سیلری دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور مہینے میں آپ کو 4 چھٹیاں ہیں، کچھ سائٹس پہ 8 چھٹیاں بھی ہیں اور کچھ سائٹس پہ، جبکہ جو ایئرپورٹ کا کام ہے اس پہ کچھ لڑکوں کا روسٹر اس قسم کا بنا ہے کہ ہفتے میں 4 دن کام ہے اور 3 دن چھٹی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مختلف سائٹس کا اپنا اپنا حساب ہے، اور ہم جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں ویک میں 1 چھٹی ہے اور 6 دن کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہر سائٹ کا اپنے اپنے حساب سے ایک چھٹیوں کا اسکیڈول ہوتا ہے، جو وہ آپ یہاں پہ آئیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ لیکن ایسا بھی کام کوئی نہیں ہے جو ناممکن ہو۔ آپ ماشاء اللہ سے یعنی کہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ یہاں پہ آنا چاہ رہے ہیں، محنتی ہیں، آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ محنت کریں گے اور اپنے گھر والا کو جو ہے نا وہ سہارا بنیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ آئیں اور ذہن بنا کے آئیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئے تھے اور ہمارے بعد بھی آئے ہیں جو ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے یعنی کہ پاکستان والا حساب کیا، کاموں میں ڈنڈیاں ماری، تو اس کمپنی نے ڈیلسکو نے بالکل دیر نہیں لگائی اور ان کو ٹرمینیٹ کر کے واپس پاکستان بھیج دیا۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ذہن بنا کے آئیں تاکہ آپ کا پیسہ اور آپ کا ٹائم وہ ویسٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی راولپنڈی میں گوندل مین پاور ایجنسی ہے جی، 6 روڈ راولپنڈی کے پاس ہے، سوری ہولی فیملی ہاسپٹل کے پاس ہے جی، وہاں پہ ویزے موجود ہیں۔ 15 اور 16 تاریخ کو اس کے انٹرویوز ہوں گے دوبارہ، اور ہم تو خیر تھوڑا سا کم دے کے ہیں، 2,20,000 روپے تقریباً خرچہ کر کے آیا ہوں میں۔ اس وقت جو اس کی ڈیمانڈ چل رہی ہے 2,70,000 روپے چل رہی ہے۔ تو میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ وزٹ سے 100 درجے بہتر ہے، وزٹ پہ ہرگز نہ آئیے گا، وزٹ پہ لوگ یہاں پہ آ کے خوار ہوتے ہیں اور خوار کر کے اپنا نقصان کر کے واپس جاتے ہیں۔ اس لیے وزٹ سے آنے سے 100 درجے بہتر ہے کہ آپ ڈیلسکو کے ویزے پہ آ جائیں جی۔ ڈیلسکو کا ویزا ایسا ہے کہ آپ کو انتہائی مناسب پیسوں میں مل رہا ہے، اور آتے ہی آپ کو آپ کی جاب مل جائے گی، آپ کی سیلری پہلے مہینے سے سٹارٹ ہو جائے گی۔ کمپنی بہت اچھی ہے، مجھے تو بے حد پسند آئی ہے ماشاء اللہ، 4 مہینے مجھے یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اس کے رولز ریگولیشن وغیرہ جو باقی کمپنیوں سے ہیں بہت اچھے ہیں جی۔ اس لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو ڈیلسکو کا ویزا بغیر سوچے سمجھے، ٹھیک ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا ٹیسٹ اچھے طریقے سے پاس کریں، انگلش لیول اپنا تھوڑا سا اچھا کر کے انٹرویو وغیرہ دیں تاکہ آپ L2 میں آئیں، اس کا انگلش کا الاؤنس بھی آپ لیں، اور اس میں آپ کے پروموشن کے چانسز بھی زیادہ ہیں۔ باقی دعا ہے جی، اللہ پاک جو ہے نا، نہ کہ صرف پاکستان کے بلکہ تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اور جہاں جہاں ان کے لوگ مفلسی کا شکار ہیں، ان کے حالات بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ڈیلسکو کمپنی بنیادی طور پہ بہت اچھی کمپنی ہے جی، تو اس لیے میں 4 مہینے سے یہاں پہ سروائیو کر رہا ہوں اور الحمدللہ آگے بھی کروں گا۔ تو رہی بات سیلری کی، تو سیلری ان کی جو ہے جی وہ 1,075 ہے L2 کی، اور 975 ہے جو L1 کی، ٹھیک ہے۔ تو اوور ٹائم وغیرہ جو ہے وہ اوور ٹائم ملا کے جو ہماری سیلری اس وقت بن رہی ہے جو ہم لے رہے ہیں وہ تقریباً 1,280 1,290 تک آ جاتی ہے الحمدللہ، پورے 26 دن مہینے میں کام کرنے کی 1,280 1,290 تک سیلری آتی ہے جی الحمدللہ۔ اور رہی بات کھانے پینے کی، تو اگر آپ پرسنلی باہر سے کھائی پیئیں گے تو پھر تو آپ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے اتنی سیلری میں، ٹھیک ہے۔ 300 350 400 روپے تک بھی ایک بندے کا خرچہ باہر سے کھانے کا ہو جائے گا۔ لیکن عقل مندی اسی میں ہی ہے کہ آتے ہیں تو آتے ہی اپنے کسی دوست کے ساتھ 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو میکسیمم 4 کی یعنی کہ بہترین ہانڈی والی ہو جاتی ہے۔ 4 دوست ملیں، مل کے آپ آپس میں کھانا وغیرہ بنائیں، اور اس کا جو ہے نا وہ انتہائی ریزنیبل آپ کو خرچہ پڑ جائے گا، یعنی کہ میکسیمم 150 درہم میں آپ اچھا کھانا 3 ٹائم کا کھا پی لیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی سیونگ بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو دوسرا ٹیلیسکو کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ کو پاسپورٹ آپ کا واپس کر دیتی ہے، جبکہ باقی کمپنیاں آپ کو پاسپورٹ واپس نہیں کرتی ہیں، اور 6 مہینے کے بعد اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کسی بھی کمپنی کا آفر لیٹر لا کے ان کو دیتے ہیں تو ٹیلیسکو آپ کو ریلیز کر دیتی ہے، آپ کو روکتی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی کئی خصوصیات ہیں جو ان کہ میں شاید میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی، اگر کچھ معلومات آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ ضرور کریں، میں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ میں بھی آگاہ کروں گا، اور جب مجھے ٹائم ملے گا انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں بھی بتا دوں گا۔ تو ٹیلیسکو کے جو ویزے موجود ہیں گوگل ایجنسی میں، اس کا جو اشتہار ہے جی، اس اشتہار کے ساتھ میں ویڈیو شارٹ سی ویڈیو بنا کے دوبارہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں چڑھا دوں گا، آپ وہاں سے بھی دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور زبانی کلام بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ گوندل مین پاور الپنڈی میں اس کے ویزے موجود ہیں، تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیں، بالکل دیر نہ کریں۔ اور دوسرا، ویزے کھل گئے ہیں جی،
جو آخری اور خوشخبری میں نے آپ کو سنانی تھی میرے ابھی ذہن میں ہے کہ ویزے کھل گئے ہیں پاکستان میں. جو ویزے بند ہوئے تھے وہ ویزے کھل گئے ہیں دوبارہ. ویزے جو جن لوگوں کے رکے ہوئے تھے وہ ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں, اور اب جو لوگ اپلائی کریں گے ان کے بھی ویزے جلد لگیں گے. اور ویزے بند کیوں ہوئے تھے اس پہ بھی ایک دوست نے کہا کہ ویڈیو بنائیں, تو انتہائی شرمندگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے بطور پاکستانی, میں بھی ایک پاکستانی ہوں, انتہائی شرمندگی کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے ویزے بند دبئی نے اس لیے کیے تھے کہ پاکستان جتنے بھی دبئی میں نے یہاں پہ دیکھے ہیں, یقین کریں بیگرز جن کو مانگنے والا کہتے ہیں, موسٹلی 80% وہ پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے. اور پاکستان دبئی نے ویزے بھی اسی وجہ سے بند کیے تھے کہ جو ایسے لوگ جو بالکل ہی ان پڑھ ہیں, جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا اور کسی قسم کا ہنر بھی نہیں آتا اور کوئی اور کام بھی نہیں آتا, وہ ویزا لگوا کے یا کسی بھی ویزے پہ جناب وہ یہاں پہ آ جاتے تھے, اور یہاں پہ آ کے یعنی کہ وہ کام وغیرہ بالکل ان کو نہیں ملتا تھا, پھر وہ ذلیل و خوار ہوتے تھے یہاں پہ, اور ایسے ہی یعنی کہ مانگتے در در دھکے کھاتے تھے. تو باستغفار جی, ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس روزگار وہاں پہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ یہاں پہ آنا بھی چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ کسی نہ کسی روزگار میں کسی نہ کسی ہنر سیکھ کے یہاں پہ ہیں, اگر آپ یہاں پہ آ کے اپنا کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور اپنا رزق کمانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ آ کے سوائے دھکوں کے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے تمام دوستوں سے بھائیوں سے درخواست ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے تو پھر آپ آئیں, اگر آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو کسی نہ کسی کمپنی کا ویزا لے کے آئیں. وزٹ ویزے والا رسک نہ ہی لیں تو زیادہ بہتر ہے. وزٹ ویزے والا رسک صرف وہی بندہ لے جس کے جو ایکسٹرا ٹیلنٹڈ ہے اور جو سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی میں تقریباً 90% شیور ہوں, 100% شیور ہوں کہ میں جاؤں گا, اور میرے پاس اتنی قابلیت ہے کہ میں ود ان منتھ جو ہے نا انشاءاللہ کسی اچھی جاب پہ چلا جاؤں گا. ادروائز جو ہمارے جیسا آدمی ہے جسے کوئی پڑھائی بھی بہت اچھی نہیں کی اور اس کے پاس اسکل بھی نہیں ہے, تو وہ بالکل بھی وزٹ والا رسک نہ لے. تو ویزے کھل گئے ہیں جی دوبارہ, آپ بالکل بے فکر ہو کے اپلائی کریں اور جلدی انشاءاللہ آپ کے ویزے لگنا شروع ہو جائیں گے اور آپ انشاءاللہ دبئی میں آ کے اپنا روزگار سٹارٹ کر سکیں گے. تو ویڈیو کے اختتام میں آپ سب سے ہمیشہ کی طرح درخواست ہے جی, میں ٹائم نکال کے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں, تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کمنٹ اور شیئر وغیرہ ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور میں مزید آپ کے لیے اچھی ویڈیوز اور ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا سکوں. تو اسی خوبصورت بات کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا اور جلدی ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.